مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے ہمارے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر کپڑے پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ہمارا اگر جسم ناپاک ہو جائے، غسل واجب ہو جائے تو ہمارے اوپر نہانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے کلمے کا پڑھنا ضروری ہے. اگر کلمہ نہ پڑھا جائے تو غسل نہیں ہوتا. حالانکہ جب بندہ واش روم کے اندر ہوتا ہے تو واش روم کے اندر جا کر، باتھ روم میں جا کر گفتگو کرنا ہی ناجائز ہوتا ہے. اور جب بندے کی ستر کھلی ہوئی ہو تو اس وقت تو گفتگو کرنا اور بھی زیادہ ناجائز ہو جاتا ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. وہاں پر کچھ بھی پر اسی طرح کپڑا پاک کرنا یا نہانے کے لیے کسی کلمے کا، کسی وظیفے کا، کسی دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جو شرائط ہوتے ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آج ہم نے یہ مسئلے کو میں نے صحیح سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اور آپ کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ الرحمن ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا ایک کپڑوں کے حوالے سے حل ہو سکتا ہے. کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر کپڑے پر بچے نے پیشاب کر دیا یا ناپاکی لگ گئی، نجس ہو گیا کپڑا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں جیسے ہمارے یہاں آج کی ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، پہلے ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے کہ لوگ کب سے جو ہے وہ ڈال کر کپڑے دھویا کرتے تھے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں پر ناپاکی لگ جائے، چھینٹے لگ جائیں پیشاب کے، آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ پر بچے نے پیشاب کیا یا ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس کو آپ کپڑے کو کیا کریں، اتنے حصے کو لیں اور ٹوٹی کے نیچے کریں اور اس کو اچھی طرح دھو دیں اور اس کو ملتے رہیں. جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اب یہ کپڑے میں سے پانی اچھی طرح نکل گیا ہے اور ٹوٹی کا پانی کنٹینیو چلتا ہو، جسے پانی آپ نے جاری کہتے ہیں، جاری پانی کہتے ہیں، چلتا ہو، آپ نے کپڑے کو دھو لیا تو کپڑا کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. دوسرا طریقہ کریے، آپ نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا یا کسی بچہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا یا مصلے پر بیٹھا تھا ایک قریب، تو بچے نے پیشاب کیا، چھینٹے گرتے ہوئے ہم نے دیکھے کہ چھینٹے گرے ہیں کپڑے پہ، کپڑے چھینٹے لگے ہیں پیشاب پہ، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہاں لگے کیونکہ وہ خشک ہو گئے. اب اس میں اسمیل بھی، بدبو بھی نہیں آ رہی. اب پتہ کیسے چلے کہ کتنے کپڑے پاک ہیں کتنے ناپاک ہیں، تو کیسے دھوئیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کپڑے کو کیا کریں کہ اس کو ایک تو یہ دھونے کا طریقہ میں آپ کو یہ بتایا کہ ٹوٹی کے نیچے اچھی طرح دھو دیا جائے، اور ورنہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کپ میں ڈال دیں یا بالٹی میں ڈالنے کے بعد پانی کھول دیں. جب وہ بھر جائے نا، کپ بھر جائے تو بھرنے کے بعد جب پانی باہر نکلنے لگے تو ہاتھ اپنا جو لے کر اس کپڑے پہ رکھیں، جسے کپ ہے ہاتھ اوپر رکھیں، کپڑا سارا کہیں بھی نظر نہ آئے، سارا کس کے اندر ہو جائے، پانی کے اندر ڈوب جائے اور پانی بالٹی سے یا کپ سے باہر نکلنا شروع ہو جائے. تو اس صورت میں آپ کے کپڑے کیا ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. اچھا، تیسری صورت کیا ہوتی ہے، یہ بڑی اہم ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اور گھر پہ جا کے خاص کر کے کیونکہ نماز ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے تو اپنی خواتین کے لیے مسئلہ سمجھیں. اب کیا ہوتا ہے، مشین جب لگائی جاتی ہے واشنگ مشین، تو اس میں کیا ہوتا ہے کپڑے اکٹھے کر دیے جاتے ہیں. بعض بار بے دھیانی کے اندر یا زیادہ کپڑے ہونے کی وجہ سے بچوں کے یا بڑوں کے پاک یا ناپاک کپڑے کیا ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں. اب کپڑے دھل رہے ہیں، اب ایک کپڑا بھی ناپاک ہے، پانی لگا تو سارے کپڑے کیا کر دیے اس نے، ناپاک ہو گئے. اچھا ناپاک تو اب اس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کپڑے اگر اکٹھے ڈل جائیں ان کو نکالا جائے، سرف میں یا صابن میں اس کو دھو لیا جائے، نکال دیا جائے، اس کو پھر کیا کہ ٹپ میں ڈال دیا جائے، ان کپڑوں کو ٹپ میں ڈال دیا جائے، ٹپ میں ڈال کر ٹوٹی کو کھول دیا جائے. ٹوٹی کو کھول کر جب وہ بھر جائے، ٹپ بھر جائے یا بالٹی جب بھر جائے تو اس کو ہاتھ وہی جو میں طریقہ ہوگا، سارے کپڑوں کو ڈبو دیں ہاتھ سے نیچے اور پانی کو چلنے دیں. پانی کو چلنے سے پانی بہ کر باہر نکلنا شروع ہو جائے، یعنی نکل کر پانی اور ٹب سے یا بالٹی سے باہر آنا شروع ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر کپڑے کیا ہو جائیں گے، سارے پاک ہو جائیں گے. اچھا، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹی نہیں ہے کہ پانی چل رہا، اب کیا ہے کپ ہے، اب کپ کے ساتھ کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی ہے، آپ نے کپ سے پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد کیا کریں گے، اس کو کپ پہ اس پہ پانی ڈالا، ڈالنے کے بعد اس کو نچوڑیں گے. آپ کیا کریں گے، نچوڑیں گے اچھی طرح پوری طاقت کے ساتھ، یعنی جتنی آپ کو طاقت اللہ نے دی اس طاقت سے نچوڑ دیں. ٹھیک ہے، جب نچوڑ گیا پانی جتنا اپنی طاقت سے نچوڑ سکتے تھے نکل گیا پانی. اب کیا کریں، اب ہاتھ دھو، کیا دیں، ہاتھ دھوئیں، کپڑے کو دھوئیں، پھر دوسری مرتبہ پھر کیا کریں، پھر پانی ڈالیں، پھر اس کو نچوڑیں. 2 مرتبہ ہو گیا، پھر اپنے ہاتھ دھونے، پھر کپڑے کو دھونا، 3 مرتبہ اسی طرح آپ نے پانی ڈالنا ہے. تیسری مرتبہ جب پانی ڈال کے نچوڑیں گے اب کیا ہو جائے گا، آپ کے کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے اور آپ کا ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے. یہ کب ہے کہ جب پانی جاری نہیں ہے،
کیسے دھو رہے ہو؟ جیسے کسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، گاڑی پہ تھے، بچے نے الٹی کر دی، پیشاب کر دیا، کپڑوں پہ لگا ہوا ہے، گاڑی پہ آپ وہاں پر ٹوپی تو نہیں ہے، آپ نے پانی کی بوتل لی، لینے کے بعد آپ نے پانی ڈالا، اس کو نچوڑ لیا، پھر ہاتھ دھو لیا، پھر پانی ڈالا، اس کو دھو لیا، پھر ہاتھ دھو لیا، نچوڑ لیا، تو 3 مرتبہ آپ جب کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ یہ ایسا اہم مسئلہ ہے، خاص کر کے کیونکہ آج کل ہمارے زیادہ تر کپڑے واشنگ مشین میں دھوئے جاتے ہیں۔ اب خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ کپڑے پاک کیسے ہوتے ہیں۔ ارے خواتین کو تو کون سکھائے گا؟ کون سکھائے؟ مردوں نے سکھانا ہے۔ یا تو آپ ان کو پڑھائیں، اچھا ان کو یا تو آپ خود پڑھائیں یا کہیں پڑھنے کے لیے بھیجیں، نہ پڑھنے کے لیے بھیجیں، نہ ان کو پڑھائیں، نہ ہم خود پڑھیں، نہ سیکھیں، نہ ان کو سکھائیں، تو ظاہر سی بات جب کپڑا پاک ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں عمل کرنے سے پہلے علم کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات دعا ہے، میں نے جو کہا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو سن کر سمجھ کر اللہ اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔